لیکن جملہ آپ کے حوالے ہو چکا ہے کہ اس وقت فرش پر بھی وہی کام ہو رہا ہے جو عرش پر ہو رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ عرش پر رحمان بھی شامل ہے اور فرش پر انسان اس عمل کو انجام دے رہا ہے جس عمل کو ذکر علی کہتے ہیں، جس کام کو ذکر اہل بیت کہتے ہیں، جس کار کو کار مدح محمد کہتے ہیں۔ تو اس وقت فرش عزا بچھا ہوا ہے اور میں کیوں نہ کہہ دوں کہ اجازت ہے جملہ آپ کے حوالے کروں؟ میں کیوں نہ کہہ دوں کہ جب فرش پر ذکر ہو عرش والوں کا تو پھر ہم بسط فخر یہ کہہ سکتے ہیں ہم فرش پر نہیں عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عرش پر بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ جس فرش پر خود عرش والے آ جائیں وہ فرش پھر فرش نہیں رہتا۔ ہمارے لیے بعض کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں، دنیا کے لیے بڑے مشکل ہیں وہ کام، ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم جب بھی چاہتے ہیں محمد کو زمین پر بلانا ہم ذکر حسین شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ نانا کو جس ذکر سے محبت ہے وہ نواسے ہی کا ذکر نواسے کا ہو اور نانا نہ آ جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو یقیناً اس فرش عزا کی اہمیت کو جانتا ہے اس نے یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہوگی۔ خطیب حسینیت علامہ سید محمد نقی نقوی صاحب تشریف فرما ہے، بڑا مرصع خطاب آپ نے کیا ہے اور آپ کے روح و دل تک وہ خطاب اتر چکا ہے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور یہ حدیث معصوم ہے اور حدیث معصوم پر خاموش رہنا بنتا نہیں ہے۔ اور اب حدیث معصوم میں دیکھتا ہوں کون کون کیسے کیسے سمجھتا ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر جہاں پر بھی ہمارے ذکر کی مجلس سجی ہوئی ہوتی ہے، زمین پر جہاں پر بھی ہمارے ذکر کی بزم سجی ہوئی ہوتی ہے، اس جگہ کو ملائکہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، کیا خوبصورت سماعتیں ہیں۔ یہ ہمارے شیر عباس صاحب کی تمام محنتیں، ان کے تمام اقربا کی تمام اعزاء کی محنتیں۔ کیا حسین مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، رات کے 12 سے اوپر بج چکے ہیں لیکن آپ کے چہروں پر 12 نہیں بج رہے، اس لیے کہ جہاں 12 کا ذکر آ جاتا ہے تو 12 کے بعد پھر ایک ہی ہوتا ہے۔ 12 کے بعد ایک ہی ہوتا ہے، تو دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ جب تک 12 کو نہیں سمجھو گے ایک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک 12 سمجھ میں نہیں آئیں گے وہ ایک سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس ایک کی اکائی کا نام ہے 12۔ میں نے جملہ پلٹا ہے، جو سمجھ گیا اس کو سلام ہے، جو نہیں سمجھا اس کو دعا ہے کہ پروردگار وہ جملہ سمجھے کہ اس ایک کی اکائی کا نام ہے 12۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ 12 کی اکائی کا نام ہے ایک۔ سلامت رہیں۔ جب اس کے جلوے سمٹتے ہیں تو وہ ایک نظر آتا ہے۔ جملہ کہہ چکا ہوں، خود بخود جوڑ لو نا جملہ۔ بعض چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، سننے کی ہوتی ہیں اور خود بخود اس کو معرفت کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا جب اس کے جلوے سمٹتے ہیں تو وہ ایک نظر آتا ہے، جب اس کے جلوے پھیلتے ہیں تو 12 میں نظر آتا ہے۔ تو اب اصل چیز ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور زیادہ طویل خطاب نہیں ہے لیکن جتنی دیر بھی خطاب ہے آپ کے ذہن و دل میں اتر کر کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ اس خدا کو سمجھا جائے اور اس کا قرب اختیار کیا جائے۔ اصل کام یہ ہے کہ اس کا قرب اختیار کیا جائے، اس کے قریب آیا جائے۔ جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس میں اتنے ہی اس کے صفات بھی منتقل ہوتے ہیں۔ خطیب حسینیت نے سب سے پہلے میرے جملے کو وصول کیا ہے۔ مولانا آزاد حسین معصومی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے جملہ خاموشی سے مجھے واپس پلٹا دیا، حالانکہ خاموشی سے واپس نہیں پلٹانا تھا، بولتے ہوئے واپس پلٹانا تھا۔ میں نے کہا اس کے قرب کو اختیار کرو، اللہ کا قرب ہے اصل چیز۔ اس وقت جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی فقراء ہیں، جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی فقراء، جہاں پر بھی ولایت دکھائی دے رہی ہے، جہاں پر بھی فقیری دکھائی دے رہی ہے، یہ وہ والی فقیری نہیں جو ہر در پہ مانگتا ہے، ہم اسے فقیر کہتے ہی نہیں جو ہر در پہ چلا جائے۔
علی سے کسی نے پوچھا تھا، علی نے کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کس کی سخاوت مشہور ہے؟ کہا حاتم کی سخاوت مشہور ہے، بڑا مشہور تھا۔ کہا کیا سخاوت ہے؟ کہا وہ ایک فقیر کو 40 دروازوں سے دیتا تھا۔ علی مسکرا دیے، کہا یہ کون سی سخاوت ہے؟ ارے ایک ہی دروازے پہ اتنا دے دو کہ 40 پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایک ہی دروازے پہ اتنا دے دو کہ 40 پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو علی اس سخی کا نام ہے کہ جو سب کو عطا کرتا ہے، علی سخی ہے نا۔ تو اب ہمارے یہاں بھی فقیری، اصل فقیری ہی وہ ہے کہ جو علی کا فقیر ہو۔ یہ جملہ آپ کی نگاہ میں یقیناً سنا ہوا ہوگا، بڑا عظیم جملہ، بڑا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ فقیر کہتے ہی اسے ہیں جو علی کے در پہ رکا ہوا ہو۔ فقیر خوش ہو جائیں جو علی کے فقیر ہیں، وہ فقیر وہ خوش ہو جائیں کہ علی کا یہ جملہ کائنات کے لوح قلب پر آج تک محفوظ ہے، اور سائیں رحمان کی روح یہاں موجود ہے۔ مجھے یہ جملہ یاد ہی نہیں تھا، ابھی یاد آیا۔ لے جاؤ اس فقیر کا دیا ہوا جملہ، لے جاؤ، سائیں رحمان کی روح موجود ہے، سائیں رحمان کا تحفہ لے جاؤ، تیار ہو تحفہ لینے کے لیے؟ میں نے کہا فقیر جو علی کے فقیر ہیں، جو اصل میں فقیر ہیں، وہ خوش ہو جائیں، اس لیے کہ علی نے جملہ کہا، اور جملہ تاریخ کے اور انسانوں کے لوح قلب پر سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور جہاں جہاں فقیری ہے اس جملے کو محفوظ کیا جائے کہ علی نے ایک بار یہ نہیں کہا کہ خلافت میرا فخر ہے، علی نے یہ نہیں کہا کہ سلطانی میرا فخر ہے، علی نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہت میرا فخر ہے، علی نے کہا فقیری میں میرا فخر ہے۔ سلامت رہے آپ، جیتے رہے، سلامت رہے آپ۔ علی نے کہا الفقر فخری، میرا سب سے بڑا فخر یہ نہیں ہے کہ میں خلیفہ ہوں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہا میرا فخر یہ نہیں ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میرا فخر یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا سلطان ہوں، میرا فخر یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، میرا فخر یہ ہے کہ میں فقیر ہوں، اور تم فقیر ہو میرے در کے، میں فقیر ہوں رحمان کے در کا۔ علی کا فخر ہے۔ پوری تقریر آپ نے سمیٹ دی۔ سلامت رہیں۔ کیا بولوں، طاقت نہیں ہے، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، خدا آپ کی اس نوجوانی کو بھی سلامت رکھے۔ اسی طرح ذکر علی آپ کی رگوں میں خون بھر کے دوڑتا رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب بزرگ اتنے جوان ہیں تو ہمارے جوان کتنے جوان ہوں گے؟ جوان پیچھے بیٹھے نا سارے، میرا ساتھ دیتے رہنا، اور مائک والے سے بھی گزارش ہے کہ جیسی آوازیں ویسی رکھنا، ذرا سے بھی کم نہیں کرو، بیچ بیچ میں کم کر رہے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، علی نے کہا الفقر فخری، فقر میری فقیری ہی میرا فخر ہے۔ فقیر اسے نہیں کہتے کہ جو دروازے پہ جا کے مانگتا ہو، فقیر اسے نہیں کہتے کہ دروازے پہ جا کے مانگتا ہو، علی سے سب مانگتے ہیں، علی سے سب مانگتے ہیں۔ تو علی کا فخر ہے فقیری، علی کہتا ہے میں فقیر ہوں، اور فقیری کہتے ہیں معرفت کو۔ جس نے جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام ہے، اور جس تک جملہ نہیں پہنچا اس تک دعا ہے کہ جملہ پہنچ جائے۔ فقیری کہتے ہیں معرفت کو، جو جتنی معرفت رکھتا ہے وہ اتنا ہی بڑا فقیر ہوتا ہے، جو علی کی جتنی بڑی معرفت رکھتا ہے وہ علی سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ فقیری کا مطلب یہ ہے کہ معرفت رکھنے والا۔ اگر کوئی اپنے کو علی کا فقیر کہہ رہا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ یہ فقیری کس منزل پر ہے، اس لیے کہ فقیری کے بھی درجے ہیں۔ یہ پیچھے والے حضرات ساتھ ہیں نا میرے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کے ہاتھ مجھے دکھائی دیں گے، سلامت رہیں آپ۔ فقیری کے بھی درجے ہیں، فقیری کے بھی درجے ہیں۔ دیکھو فقیر کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا، فقیر کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا، فقیر کبھی بھی جاہل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کے دل میں علی آ جائے وہ کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، جملہ آپ نے ضائع کر دیا۔ جو علی کو پہچانتا ہو کیا وہ جاہل ہو سکتا ہے؟ جو علی کی معرفت رکھتا ہو کیا وہ جاہل ہو سکتا ہے؟ وہ علی کہ جس کے سوائے کائنات میں کسی نے سلونی نہیں کہا، اس علی کی معرفت رکھنے والا جاہل نہیں ہو سکتا۔ تو فقیر بھی جاہل نہیں ہوتا، فقیر بھی جاہل نہیں ہوتا، فقیر عالم ہوتا ہے، فقیر علم رکھتا ہے۔ تعلیم الگ ہے، علم الگ ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ تعلیم الگ ہے، علم الگ ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والے بڑے بڑے ڈگریوں والے یہ جانتے ہی نہیں کہ علی کی عین کیا ہے، اور
حیدرآباد کی پتلی سی گلی میں رہنے والا فقیر سائیں رحمان سوائے علی کے کسی کو جانتا ہی نہیں تھا. نعرہ اس طرح نہیں لگنا چاہیے, مجمع بہت بھرپور ہے. جو نعرہ صبح کو اس کو محلے والے ماریں گے. توجہ ہے. تو فقیر ہوتا ہے علم رکھنے والا. تعلیم الگ ہے اور علم الگ ہے. علم ایک ایسا نور ہے, حدیث ہے اور یہیں سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ براہ راست مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے. سلامت رہے, جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا. علم ایک ایسا نور ہے. تعلیم تو دنیا کا کوئی بھی استاد دیتا ہے, تعلیم بھی ضروری ہے, تعلیم اچھی بات ہے, وہ انسان کو اوڑھنا بچھونا کھانا پینا چلنا پھرنا اخلاق سکھاتی ہے, اچھی بات ہے, تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم سے انسان قیادت کی منزل پر آ جاتا ہے. تعلیم دنیا کا کوئی استاد دے سکتا لیکن علم کوئی استاد نہیں دے سکتا. علم ایک نور ہے جو اللہ مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ مومن ہو, شرط یہ ہے کہ مومن ہو, اور اللہ مومن کے قلب پر علم نازل کرتا ہے. مومن کے قلب پر علم نازل کرتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی مومن ہے یا نہیں. علامہ نبی نقوی صاحب وہ دیکھنا چاہتا ہے, معصومی صاحب, کہ مومن ہو. اگر تم نے ثابت کر دیا اللہ کی بارگاہ میں کہ تم مومن ہو تو پھر وہ علم تمہاری طرف منتقل کرے گا, علم تمہاری طرف منتقل کرے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ آواز نہیں آئی. شرط کیا ہے؟ مومن ہو. یہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے ایمان والا. ایمان والے کو کہتے ہیں مومن. میرے نوجوان دوست نے ہاتھ پہلی بلند کر دیا, خدا تمہیں سلامت رکھے. یہی ایسے ہی سماعتیں ہوں تو گفتگو کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. مومن کہتے ہیں ایمان والے کو. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مومن ہے ایمان والا. تو اب یہ تو بتاؤ کہ ایمان کون ہے؟ سلامت رہیں. شیخ صاحب, ضمیر شیخ صاحب, اب یہ تو بتاؤ کہ ایمان کون ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایمان کون ہے تو ایمان والا سمجھ میں آ جائے, اور جب ایمان والا سمجھ میں آ جائے تو مومن سمجھ میں آ جائے, اور جب مومن سمجھ میں آ جائے تو علم سمجھ میں آ جائے, اور جب علم سمجھ میں آ جائے تو رحمان سمجھ میں آ جائے, تو رحمان سمجھ میں آ جائے.